بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلائی مشین پر جھکی ہوئی وہ بہت دیر سے سوئی میں دھاگا ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لالٹین کی دھیمی روشنی میں اس کا ہیولہ کچی دیوار پر عجیب نظارہ پیش کر رہا تھا۔ سردی سے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ بہت مشکل سے وہ دھاگا ڈالنے میں کامیاب ہوئی۔ رات کے سناٹے میں مشین کی کھر کھر کی آواز بلند ہوئی۔ سلائی مشین کے شور میں جھینگروں کی سیٹیاں دب سی گئیں۔ کتوں کی بھونکنے کی آواز مدھم پڑنے لگی۔ یہی دو جوڑے رہ گئے تھے جس کے بعد اس کی درینہ خواہش پوری ہو جانی تھی۔ کتنے تکلیف دہ لمحات ہوتے جب وہ شادی شدہ ہم جولیوں کی بالیوں کو حسرت سے دیکھا کرتی۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیوں کو دیکھ کر اپنی قسمت پر کڑتی رہتی، لیکن اب ساری محرومیوں کا ازالہ ہونے والا تھا۔ ایک ایک پیسہ جوڑ کے وہ آج اس قابل ہوئی تھی کہ اپنے لیے سونے کا کچھ زیور خرید سکیں۔ ان کا نصیب برا تھا، شکل بری تھی، یا شاید جوڑے بنانے والے نے ان کا جوڑا بنایا ہی نہیں تھا۔ جوانی کب کی ڈھل چکی تھی۔ ماں کی مامتا اور باپ کی شفقت سے بچپن میں ہی محروم ہو گئی تھی۔ ایک بھائی اور بھابھی کا ہی آسرا تھا۔ بھابھی کو شروع میں ان کی سلائی کڑھائی سے بہت چڑ تھی۔ روزانہ سر کو چادر سے باندھ کر سر درد کی شکایتیں کرتی، مگر جب بھائی بے روزگار ہوا تو اس نے ہی سلائی کے پیسوں سے گھر کے گرتے ہوئے نظام کو یوں سہارا دیا کہ بھائی کے ساتھ ساتھ بھابھی بھی اس کی گرویدہ بن گئی۔ سلائی مشین کی آواز سے اب انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اپنے رشتہ داروں کو بھی ان کی نفیس سلائی کی تعریف کرنے لگی تھی۔ دیکھتے دیکھتے اس کا کام بڑھنے لگا۔ دن رات کی محنت کا یہ ثمر تھا کہ اس کے خواب کو تعبیر ملنے والی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد اس نے جمع کیے ہوئے نوٹ پرانے صندوق سے نکال کر بھائی کے حوالے کیے۔ چند دنوں بعد ایک پیارا سا سونے کا ہار اس کے گلے کا زینت بن گیا۔ خوشی سے اس کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ روزانہ ہلکا سا میک اپ کر کے آئینے کے سامنے بیٹھ جاتی، ہر زاویے سے خود کو دیکھا کرتی۔ کچھ کمی نہیں تھی اس میں، شہزادی لگ رہی تھی۔ بس اس کے شہزادے کی نظر پڑنے کی دیر تھی، پھر اس کا بیڑا پار ہونے والا تھا۔ اسے بہت اچھا لگتا جب گاؤں کی عورتیں اس کے خوبصورت ہار کی تعریف کرتی اور مبارکباد دیتی۔ وہ رشک بھری نگاہوں سے ہار کو دیکھا کرتی۔ اپنی خوش بختی پر نازا وہ گاؤں بھر میں اتراتی پھرتی تھی، لیکن خوشیوں کا یہ دور زیادہ دیر تک نہیں چل سکا۔ اس کا اکلوتا بھائی شدید بیمار ہوا۔ دن بدن اس کا مضبوط وجود کمزور سے کمزور ہونے لگا۔ ڈاکٹروں سے نہ مرض کی تشخیص ہو سکی اور نہ ہی مختلف قسم کی دوائیوں سے افاقہ نصیب ہوا۔ مجبوراً انہیں پشاور لے جایا گیا، جہاں پر مرض کی تشخیص کالے یرکان سے ہوئی اور ان کا علاج شروع ہوا۔ پشاور جیسے شہر میں بیماری کے علاج کے لیے بہت پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ جو جمع پونجی تھی وہ پہلی بار میں ہی علاج کی نظر ہو گئی۔ دوبارہ پشاور لے جانے کے لیے گاؤں کے ہر گھر سے قرضہ مانگا، مگر زیادہ تر گھروں سے مایوس کن جواب ہی ملا۔ جب کہیں سے بھی طریقہ نہ بن سکا تو قسطوں پر لیا گیا پیل کا فریج بیچ کے علاج جاری ہوا، مگر مرض بڑھتا گیا، یہاں تک کہ دوائیوں کے لیے بھابھی کے سونے کی بالیاں بھی بک گئیں۔ سونے کی انگوٹھی جو شب عروسی میں بھائی نے بڑی چاہت سے پہنائی تھی، وہ بھی نہ بچ سکی۔ اس نے کئی بار بھائی کو اپنا سونے کا ہار پیش کیا، مگر بھائی نے ڈانٹ کے سختی سے منع کر دیا۔ چند مہینوں میں بھائی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ جتنا جلدی ہو سکے مریض کو پشاور میں لے جایا جائے، اور گھر میں اب پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ اس نے پڑوس میں چچا نور الدین کو ہار حوالے کیا اور روتے ہوئے التجا کی کہ جلدی سے ہار کو بیچ کے میرے پیارے بھائی کو بچایا جائے۔ چچا نور الدین نے انہیں تسلی دی اور سائیکل نکال کے بازار کی طرف روانہ ہوا، اور وہ گھر واپس آ کے پشاور جانے کے لیے تیاری کرنے لگی۔ ہار کے بارے میں اس نے بھابھی کو بتایا تو بھابھی کا مردہ چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور ڈھیر ساری دعائیں دینے لگی۔ بھائی بے سدھ پڑا ہوا تھا، بولنے کی سکت نہیں تھی، بس کھلی آنکھوں سے اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ گھنٹے بعد چچا نور الدین کی واپسی ہوئی۔ گلی میں سائیکل کھڑی کر کے جیسے ہی ان کے گھر کے اندر داخل ہوا، وہ بے صبری سے پیسوں کا پوچھنے لگی۔ چچا نور الدین نے افسوس بھرے انداز سے نفی میں سر ہلایا اور اپنی جیب سے ہار نکال کر دھیمے سے بولا، بیٹی یہ ہار نکلی ہے، سونے کا نہیں ہے۔ الفاظ کیا تھے، ابلتا ہوا سیسا تھا جو اس کے کان میں زبردستی انڈیلا گیا۔ بے انتہائی دکھ سے اس کے منہ سے لمبی سی سسکاری نکلی۔ گردن گھما کے شکوہ بری نگاہوں سے بائی کی طرف دیکھا، جس کی کھلی آنکھیں جھکنے کی کوشش میں بے جان ہو چکی تھیں، اور رخسار پر پھسلتا ہوا ایک موٹا سا آنسو معافی کا درخواست گزار تھا۔ تو دوستو، آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔